السلام علیکم معزز ویورز۔ اس قسط کے آغاز میں سمکو کا آدمی گھوڑا لے کر غار کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ آدمی اینتھیوس سے کہتا ہے سمکو نے یہ گھوڑا ارطغرل کے لیے بھیجا ہے۔ سمکو نے کہا ہے اب آرس کو مزید انتظار نہ کروایا جائے، کل وہ موک پہاڑی پر تمہارا اور ارطغرل صاحب کا انتظار کریں گے۔ اینتھیوس کہتا ہے میں کل ارطغرل کو اس کی اپنی مرضی سے وہاں لے کر آؤں گا۔ اندر غار میں ارطغرل وضو کر رہا تھا، پھر وہیں اینتھیوس پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اب میں قبیلے جانا چاہتا ہوں، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اینتھیوس کہتا ہے ہم اکٹھے چلیں گے، یہ نزدیکی قبیلے سے میں نے آپ کے لیے کپڑے منگوائے ہیں، باہر آپ کا گھوڑا بھی تیار ہے۔ دوسری جانب حلیمہ خاتون ارطغرل کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ اتنے میں گندوز وہاں پہنچ کر کہتا ہے والدہ آپ مت روئیں، میں آپ کی حفاظت کروں گا، بابا آپ کو میری امانت میں دے گئے تھے۔ یہ سن کر حلیمہ اسے گلے لگا کر رونے لگتی ہے۔ دوسری جانب ارطغرل اور اینتھیوس سفر پر روانہ تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر اینتھیوس ارطغرل سے کہتا ہے ہمیں یہاں تھوڑا آرام کر لینا چاہیے، قریبی قبیلے میں ہم رات گزار سکتے ہیں۔ پھر وہ گھوڑوں سے اتر آتے ہیں۔ ارطغرل ایک جگہ پر بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں سمکو اور اس کے آدمی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ ارطغرل کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ سمکو کہتا ہے مجھے امید ہے اینتھیوس نے آپ کا اچھا خیال رکھا ہوگا ارطغرل صاحب، مجھے اتنی امید نہیں تھی جتنا آپ جلدی صحت یاب ہوئے ہو۔ اینتھیوس کہتا ہے دیکھو ہماری منزل آ گئی ہے ارطغرل صاحب۔ دوسری جانب آرس سعادتین سے کہتا ہے ڈاکوؤں کے حملے سے ہانلی بازار تباہ ہو جائے گا، کئی قبیلے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں۔ سعادتین کہتا ہے کئی قبیلے والوں کے پاس ہانلی بازار نہیں رہنا چاہیے، چندہ ڈاکوؤں کے حملے کی وجہ سے مجھ سے ضرور مشورہ کرے گا اور میں اسے ہانلی بازار بیچنے کا مشورہ دوں گا۔ ہانلی بازار کو خریدنے کے لیے سونا آپ دو گے۔ آرس کہتا ہے اگر ایسا ہے تو پھر ہانلی بازار کو چلانے والا آدمی بھی میرا ہوگا۔ پھر وہ سعادتین سے پوچھتا ہے کیا تمہیں منظور ہے؟ سعادتین کہتا ہے جی ہاں۔ اتنے میں ماریا بھی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ آرس سعادتین سے ماریا کا تعارف کرواتا ہے، اس کے بعد سعادتین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب سمکو ارطغرل سے کہتا ہے اب تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، اب تمہارا مالک میں ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے میں تم جیسے کو مالک بنانے کے بجائے مرنا پسند کروں گا۔ پھر سمکو اپنے آدمیوں سے کہتا ہے پکڑ لو اسے۔ اس طرح سمکو کے آدمی ارطغرل کو قابو کر لیتے ہیں۔ دوسری جانب آرس کے پاس مولس پہنچ جاتا ہے۔ آرس کہتا ہے میں مزید حملے چاہتا ہوں، تم اپنے اور آدمی بھی بلا لو، سونے کی فکر مت کرنا، وہ میں خود دیکھ لوں گا۔ مولس کہتا ہے جیسے آپ کا حکم جناب۔ اس کے بعد مولس چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب سمکو نے دوسرے غلاموں کی طرح ارطغرل کو ہتھ کڑی پہنا دی تھی۔ سمکو اینتھیوس سے کہتا ہے اب آرس کو پریشان کرنے کا وقت آ گیا ہے، قلعے میں پیغام بھجوا دو۔ اینتھیوس کہتا ہے اگر آرس نے پوری قیمت نہ دی تو؟ سمکو کہتا ہے تو پھر سلطان علاؤالدین کو پتہ چل جائے گا ارطغرل کو آرس نے جال میں پھنسایا تھا۔ ابھی تم غار میں جاؤ اور میرے پیغام کا انتظار کرو۔ اتنے میں ارطغرل بھی ہوش میں آ جاتا ہے۔ سمکو کہتا ہے واہ ارطغرل واہ، اپنی حالت تو دیکھو۔ ارطغرل کہتا ہے تم کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ میں ہار گیا ہوں، تم اتنی فکر میرے لیے کیوں کر رہے ہو؟ سمکو کہتا ہے میں آپ کی قیمت جانتا ہوں ارطغرل صاحب، میں تمہیں دوسرے غلاموں کی طرح فروخت نہیں کروں گا، تمہارے مالک کو تمہاری کتنی ضرورت ہے میں جانتا ہوں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے تو تم جانتے ہو کہ میرے لیے جال کس نے بچھایا تھا؟ سمکو کہتا ہے جب میں تمہیں بیچوں گا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر سمکو اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ اور چلو۔ پھر وہ سب کو لے کر چل پڑتے ہیں۔ ہانلی بازار میں دندار ایک تاجر سے پوچھتا ہے کاروبار کی کیا صورتحال ہے؟ تاجر کہتا ہے ڈاکو ہمارے قافلے لوٹ لیتے ہیں، ہم ہر روز خسارے میں جا رہے ہیں،
دار کہتا ہے جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے گورنر آرس آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ دھندار کہتا ہے اسے کہو آ جائے وہ۔ دوسری جانب سمکو اور اس کے آدمی سفر پر روانہ تھے۔ ایک آدمی ارطغرل سے کہتا ہے میرا نام پیتو ہے، میں ایک چور تھا، میرا خیال ہے خدا نے مجھے یہی سزا دی ہے، ہم بھی ان سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے تو آخری بار اپنی مہارت دکھاؤ اور ان کڑیوں کی چابی چرا لو۔ اتنے میں سمکو اسے ارطغرل سے بات کرتے دیکھ لیتا ہے۔ سمکو کہتا ہے میں نے تمہیں بتایا تھا اس سے بات نہیں کرنی۔ پھر وہ اپنے آدمی سے کہتا ہے اسے منزل تک کوڑے مارتے جاؤ۔ سمکو کا آدمی اسے کوڑے مارنے لگ جاتا ہے۔ دوسری جانب سعادتین شکار پر جا رہا تھا۔ اتنے میں گوگتو پہنچ کر کہتا ہے بہادر صاحب آ گئے ہیں اور وہ جوادار قبیلے کی طرف جا رہے ہیں۔ سعادتین کہتا ہے اعلیٰ، اسے اسلحان سے ملنے دو تاکہ اسے پتہ چل جائے طاقتور کون ہے۔ دوسری جانب جوادار قبیلے میں بہادر پہنچ چکا تھا۔ ایک سپاہی اسلحان کو جا کر بتاتا ہے بہادر صاحب اپنے بیٹے سنجار کے ساتھ قبیلے پہنچ چکے ہیں۔ یہ سن کر اسلحان سخت پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے ہاتھ سے کنگھی گر پڑتی ہے۔ ساتھ بیٹھی دوسری لڑکی کہتی ہے سب خیر ہوگی۔ اسلحان کہتی ہے خیر نہیں ہوگی، بہادر جہاں بھی جاتا ہے وہ مشکلات لے کر جاتا ہے۔ قبیلے میں پہنچ کر بہادر کہتا ہے میں بہت خوش قسمت ہوں، جنگ پر فتح حاصل کرنے کے بعد اپنے قبیلے واپس لوٹ آیا ہوں، میں یہاں اپنی فتح کو بانٹنے آیا ہوں۔ یہ سن کر سب لوگ بہادر زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ پھر بہادر اور باقی آدمی بھی گھوڑوں سے اتر آتے ہیں۔ بہادر مرکزی خیمے کے سامنے اسلحان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اسلحان کہتی ہے خوش آمدید بہادر صاحب۔ بہادر کہتا ہے میں جنگ سے فتح یاب ہو کر لوٹا ہوں، میں نے سنا ہے تم نے میرے بھائی کے قبیلے کا اچھا خیال رکھا ہے۔ اسلحان کہتی ہے جی ہاں بالکل۔ پھر اسلحان ایک سپاہی سے کہتی ہے ہمارے مہمان بہادر صاحب ایک لمبا سفر کر کے آئے ہیں، ان کو شربت پلاؤ۔ پھر اسلحان ان کو خیمے کے اندر جانے کو کہتی ہے۔ وہ تینوں خیمے کے اندر چلے جاتے ہیں اور یہاں قسط ختم ہو جاتی ہے۔